ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں آج ایک بار پھر حاضر ہونے کی توفیق دی۔ آج ہم اپنے سلسلہ درس بخاری کے حوالے سے حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس چیز پر ہم گفتگو کریں گے کہ معراج النبی کی رات کیا حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ اس پر احادیث میں ائمہ و مفسرین اور اس پر ائمہ علم کیا کہتے ہیں، اور یہ جو کثرت کے ساتھ لوگوں میں ایک بات ہے کہ بخاری میں ہے تو پھر ہم مانیں گے، اس کا بھی ہم جواب دیں گے، کیونکہ جو لوگ بخاری کا بہت زیادہ زور دے کر بات کرنے والے ہیں، کئی ہزاروں مضامین ایسے ہیں کہ جو بخاری میں صرف ان کا دعویٰ ہے پر بخاری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی آج گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ ہے جس کو سورۃ النجم کے اندر، یعنی سورۃ النجم کا ایک کافی سارا حصہ ہے جو معراج کے دوسرے حصے کے ساتھ ریلیونٹ ہے، یعنی جڑا ہوا ہے۔ پہلا حصہ مکہ سے بیت المقدس، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ بیت المقدس سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا ہے۔ بعض علماء نے اس کی اس انداز میں تقسیم کی ہے کہ معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ سے بیت المقدس ہے، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی قربتوں کا رستہ ہے، اور اللہ رب العزت کی زیارت تک کا سفر ہے۔ تو اس طرح تقسیم کاری ہو یا اس طرح تقسیم کاری ہو، ہم نے اس پر صرف اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں کیا، ہاں آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کا دیدار کیا کہ انہوں نے اپنے 600 پروں کے ساتھ جبرائیل امین پہلی بار معراج کی رات حضور علیہ السلام کے سامنے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جبرائیل امین کو دیکھنا حضور علیہ السلام کی معراج ہے، ایسے لوگوں سے پہلا سوال ہے ہمارا وہ یہ کہ جبرائیل امین تو شان فضیلت میں حضور سے زیادہ نہیں ہے، یعنی آقا کی شان افضلیت جو ہے وہ تمام انبیاء کرام پہ فائق ہے، اور جبرائیل امین کا مرتبہ انبیاء کرام کی شان نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی نبوت جبرائیل امین سے افضل ہے، اور آقا علیہ السلام با اعتبار فضیلت کے تمام انبیاء کرام میں شان بلند حضور علیہ السلام کو حاصل ہے،
یعنی اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ فضیلت کا آقا علیہ السلام کا ہے۔ تو جبرائیل امین معراج جو ہے یہ آقا کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ اور اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا، تو یہ جبرائیل امین کو دیکھنا تو حضور علیہ السلام کی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں کہ جبرائیل امین تو خود پہلے ہی آقا علیہ السلام سے مفضول ہے، یعنی فضیلت میں کم ہے۔ تو مفضول کو اگر فاضل دیکھے تو مفضول کو دیکھ کر فاضل کی افضلیت میں اضافہ کیسے ہوگا، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ معراج آقا کی شان افضلیت میں ترقی کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا تو شان افضلیت میں آپ کی شان اور بلند ہو گئی۔ لہذا جبرائیل امین کو دیکھنا حضور علیہ السلام کی معراج نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ 600 پروں کے ساتھ جبرائیل امین کو دیکھا، تو اس کے اوپر تو آپ احادیث کی کتابیں اٹھا لیں یا مفسرین کی تفاسیر اٹھا لیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ معراج سے پہلے بھی آقا علیہ السلام جبرائیل امین کو اس کی یعنی ان کی اصل حالت میں دیکھ چکے تھے 600 پروں کے ساتھ۔ ایک روایت آتی ہے، سیرت کی کتابیں اٹھائیں، اس کو پڑھ لیں، سیرت کی سب سے پہلی بنیادی کتاب سیرت ابن ہشام، جو سیرت ابن اسحاق کی یوں سمجھو کہ تفصیل ہے، سیرت ابن اسحاق کی تفصیل ہے سیرت ابن ہشام۔ آپ جہاں پر وحی کی ابتدا ہوتی ہے، غار ہرا والا جو واقعہ ہے جس کے اندر آقا علیہ السلام پر قرآن مجید کی 5 آیات نازل ہوئی، یعنی پہلی وحی حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی، تو 5 آیتیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی وحی آئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب غار ہرا سے آقا علیہ السلام پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی، آپ باہر تشریف لائے، تو وہ فرشتہ، یہ لفظ ہے حدیث کی سیرت کی کتابوں میں اور روایت کے یہ لفظ ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہی فرشتے کو دوسری بار دیکھا۔ پہلی بار تو غار ہرا میں دیکھا نا، اور پورا وہ واقعہ ہے کہ پھر حضور علیہ السلام پر یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں غار ہرا سے باہر تشریف لایا تو میں نے اسی فرشتے کو زمین و آسمان کے درمیان کسی نشست پہ بیٹھے دیکھا، اور اس کے 600 پر تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل امین ہی تھے۔ اسی طرح اور کئی مواقع پر۔ لہذا یہ کہنا کہ معراج اس لیے کروائی گئی کہ آپ کو عالم سماوات میں بلایا تاکہ جبرائیل امین کا دیدار کریں، ان کے 600 پر دیکھیں، یہ مصطفیٰ کی فضیلت نہیں ہے۔ اچھا، اس پر میں اپنے اہل سنت لوگوں کو بھی اس حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب اہل باطل کی طرف سے یا اہل خطا کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل امین کو معراج کی رات دیکھا، تو جبرائیل امین کو معراج کی رات آقا نے دیکھا، اس کی مطلقاً نفی نہ کیا کریں، بلکہ اس کو معراج کے سفر کا ایک حصہ بنا کے ثابت کیا کریں۔ وہ کیا کہ بالکل معراج کی رات آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ کیسے کہ وہ معراج کی رات آقا علیہ السلام کو جبرائیل امین ہی تو لینے آئے تھے، اور جبرائیل امین ہی آقا علیہ السلام کو سین مکہ میں لائے، اور جبرائیل امین ہی حضور علیہ السلام کو بیت المقدس لے گئے۔ بیت المقدس سے باہر آقا علیہ السلام کی سواری کو جبرائیل امین نہیں باندھا تھا، جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کا دست اقدس پکڑ کر آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کی امامت کے لیے مصلی پہ بٹھایا تھا۔ جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کو یا اپنے پروں پر بٹھا کر یا پھر براق کے ذریعے یا نورانی سیڑھی کے ذریعے عالم سماوات میں لے گئے، اور پھر جب آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جبرائیل امین سے پوچھا گیا کہ کون؟ کہا کہ میں جبرائیل۔ تو پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام کا تعارف پیش کیا تو دروازہ کھل گیا۔ ہر آسمان کا دروازہ حضور علیہ السلام کے لیے کھلوایا، ان کا نام جبرائیل امین ہی تھا۔ ہر آسمان پر انبیاء کرام کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ہر ملاقات میں حضور علیہ السلام کو سامنے والی مقدس ذات کا تعارف کروانے والے جبرائیل امین ہی تھے۔ حتیٰ کہ جنت کی سیر کروانے والے اور سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین ساتھ رہے،
اور سدرۃ المنتہا تک جب جبرائیل امین نے یہ کہا کہ حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین کو ہی تو دیکھا تھا۔ ہاں، معراج کی رات اس طریقے سے اہل باطل کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ ہاں، جبرائیل امین کی خدمت کا ہر رنگ مصطفیٰ نے معراج کی رات دیکھا، اور سدرۃ المنتہا پر آ کر جبرائیل امین نے کہا کہ حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور آقا علیہ السلام اپنی بشریت سمیت اس سے آگے تشریف لے گئے۔ لہذا اس کا مطلقاً انکار کہ معراج کی رات آقا نے جبرائیل امین کو نہیں دیکھا، انکار نہ کیا کرے، بلکہ اس کو معراج النبی کے واقعے میں ایک حصہ بنا کر اس کو بیان کیا کرے۔ ہاں، اگر کوئی کہے کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کو ہی دیکھا، اور یہ کہہ کر کہے کہ خدا کو نہیں دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور اللہ کی رؤیت کرنے کے دلائل الگ ہیں۔ وہ معراج کا آخری حصہ ہے، وہ معراج کی عظمت اور شان اور معراج کی حقیقت ہے، وہ کیا کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو جبرائیل امین کی زیارت بھی کی، اور جبرائیل امین نے خدمت جو بھی سر انجام دی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، حضور جبرائیل امین کو دیکھتے آئے۔ تو معراج کی رات آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کو بھی دیکھا۔ کیا جبرائیل امین کو دیکھنا کی آقا کی معراج تھی؟ نہیں بھائی، جبرائیل امین تو معراج کی رات آقا کی خدمت گزاری کے تناظر میں تھے، اور سدرۃ المنتہا پر آ کر جبرائیل امین رک گئے، اور آقا علیہ السلام اللہ کی قربتوں کے راستے پہ آگے چلے گئے۔ اور آگے کیا دیکھا؟ معراج کی رات یہ سب سے مضبوط، اصح اور سب سے راجح قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورت پارہ نمبر 27 اور سورت نجم کی جو پہلی آیات ہیں، ان آیات میں جو بیان کیا گیا وہ آقا علیہ السلام کا جبرائیل امین کو دیکھنا یا حضور کا جبرائیل امین کے قریب ہونا نہ تھا، بلکہ ما زاغ البصر وما طغی، اس بصر اور بصیرت سے مراد بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کا دیدار تھا، اور دنو کا جو ذکر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں کا سفر تھا۔ تو آج پہلی حدیث جو میں لے رہا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو میں صحیح بخاری، یہ کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید صحیح بخاری ہے، اور حدیث نمبر ہے 7079 حدیث نمبر ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کیونکہ درس بخاری ہے تو میں پہلے بخاری شریف سے پڑھوں گا کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق حضور علیہ السلام سے ملاقات یعنی اپنا قرب بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مصطفیٰ سے ہم کلام بھی۔ پہلی روایت سورۃ النجم کے اندر آیت ہے، قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اب یہ جو وحی ہے کہ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے خاص کی طرف، جو بھی وحی کی، یہ وحی بھی اللہ نے کی، اور یہ وحی مصطفیٰ کی طرف کی، اور وحی کے اندر یہ ایک مخصوص طریقہ وحی کا تھا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ اس میں نہ تو پردہ تھا، نہ اس میں جبرائیل امین ہی تھے، یعنی نہ فرشتے تھے نہ پردہ ہی تھا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی بغیر پردے کے، حضور علیہ السلام کی وحی فرمائی، اور یہ کہ اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ جو قربت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کس کو؟ اپنے حبیب مکرم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ پوچھیں کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام کی اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، اور وہ جبرائیل امین نہیں تھے۔ یہ قول کس نے کیا؟ یہ تفسیر اور قول اس آیت کریمہ کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور یہ روایت ہے، روایت نمبر 7079 عن انس بن مالک قال لیلۃ اسری برسول اللہ من مسجد الکعبہ، یعنی یہ روایت کافی لمبی ہے، اس طرح یہ روایت شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے جا کے حتی جاء سدرۃ المنتہا،
ودنا للجبار رب العزت فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده فاوحى الله فيما اوحى الیہ. یہ لفظ ہے بخاری شریف کے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے حضور کو معراج کروائی گئی، یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے، اور پھر جو عربی لفظ پڑھے حتیٰ کہ آقا کو سدرۃ المنتہا کا مقام، آپ سفر کرتے رہے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبار رب العزت کے نزدیک ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چاہا وہی فرمائی. اب دیکھیں معراج کی رات، یہ امام بخاری فرما رہے ہیں، معراج کی رات جو قربت ہے آقا علیہ السلام کی، وہ جبریل کی طرف نہیں ہے. معراج کی رات قربت آقا علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. پھر اسی طرح دوسرا امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس، پہلے انس بن مالک کا قول پڑھا، اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جائیں. وہ روایت کرتے جس کو امام طبری نے روایت کیا اپنی تفسیر جامع البیان میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. وعن ابن عباس ثم دنا فتدلى، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النجم کی، ثم دنا فتدلى، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ثم دنا فتدلى کہ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے ثم دنا فتدلى، اس کی تفسیر کیا ہے؟ فرماتے قال دنا ربہ فتدلى. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل حضور علیہ السلام سے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا. کتنا قریب ہوا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، پر یہ کہ اللہ قریب ہوا، کتنا قریب ہوا، وہ اللہ اپنی شان کے لائق اپنے حبیب مکرم کے قریب ہو. پھر اسی طرح ایک روایت اور ہے، اس روایت کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس روایت کو بھی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع البیان یعنی تفسیر القرآن میں روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے قریب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى کی تفسیر میں فرمایا کیا تم نے کمان کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی ڈوری سے کتنی قریب ہوتی ہے؟ اس طرح معراج کی رات اللہ اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قربت عطا فرمائی، اپنے حبیب کو قریب کیا. یہ معراج کی رات. تو آپ دیکھتے یہاں پر بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا علیہ السلام کی قربت کا ذکر ہے، جبرائیل امین کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. پھر اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے پیچھے جو میں نے پڑھی ہے. پھر اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت کی جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، یہ جو آیت کہ اتنا قریب ہوئے کہ 2 قوسین یعنی قوسین کا فاصلہ رہ گیا، جو 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہتا، اتنا فاصلہ رہ گیا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان دنوہ قدر قوسین، فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے قرب 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر تھا. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں. اس میں بھی دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کی قربت کا ذکر ہے، یا جبریل کا ذکر نہیں ہے. پھر حضرت عبد بن حمید اس آیت کی تفسیر میں وہی قول کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے، ان کے قول کو لیتے ہیں. اور اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تفسیر القرآن اور سورۃ النجم کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں.
وہ کہتے ہیں، حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت، اپنا دیدار اور اپنے کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 2 بار کلام کیا اور آقا علیہ السلام کو 2 بار دیدار عطا فرمایا۔ اور اسی طرح یہ روایت امام شعبی کے طریق سے بھی ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سین کعبہ کے اندر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کچھ کہا تو حضرت کعب نے نعرہ تکبیر بلند کر دی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم بنو ہاشم ہیں، اور حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سے 2 بار اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بار دیدار عطا فرمایا۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام کے دیدار کا تذکرہ۔ پھر یہی روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کے طریق سے ہے، اس کو کئی ائمہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اگلی روایت، اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ میں لکھا، اور اسی طرح امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، ابن مندہ نے فی الایمان میں لکھا، امام ابن ابی عاصم نے السنہ کے اندر، امام دارقطنی نے، امام لالکائی نے، امام زرکشی نے، اور علامہ ابن عساکر اور درجنوں ائمہ نے یہ روایت جو پڑھنے لگا ہوں اس کو روایت کیا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوستی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اب یہ جو بات ہے عبداللہ بن عباس نے آگے روایت کر دی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ سارا کلام ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب کے مابین ذکر ہو چکا ہے، اس کو بعد میں روایت کر دی، اور ائمہ نے کثرت کے ساتھ، میں نے حوالے دے دیے، ائمہ نے اس کو روایت کیا۔ اب یہ جو بات اب تک میں نے کہی، اس میں ایک تو میں نے یہ بتایا کہ وہ جو سورۃ النجم کی آیتیں ہیں اس کے اندر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، یہ جو قربت کی بات ہے، یہ قربت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین قربت ہے۔ اللہ اپنی شان کے لائق اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے قربت عطا فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی قربت کا ذکر ہے، اس میں جبرائیل امین نہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کلام، خلت اور دیدار 3 انبیاء کرام میں ڈیوائیڈ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شان خلت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو شان کلام عطا فرمایا، آقا علیہ السلام کو شان دیدار عطا فرمایا، وہ دیدار جس میں کلام بھی تھا، دیدار بھی تھا، اور بغیر فرشتے کے اور بغیر حجاب کے وحی بھی تھی۔ اب آ جائیں، آقا علیہ السلام نے اپنی چشمان مقدس سے، سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا دیدار کیا۔ اس پہ پہلی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور کہتے ہیں عن ابی ذر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل رأيت ربك قال نور انا اراہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سوال پوچھا حضرت ابو سعید خدری نے، کیا آقا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نور ہے، اور میں نے اس کو جہاں سے بھی دیکھا ہے وہ نور علی نور ہے۔ اب کتنا واضح ہو گیا مسئلہ، کہ فرمایا کہ میں نے زیارت کی ہے، پر میں نے ایسی زیارت نہیں کی جو بحث آگے آنے والی ہے کہ جس میں احاطہ ہوتا ہو، ادراک ہوتا ہو، نہیں، فرمایا وہ نور علی نور ہے، میں نے زیارت کی ہے پر اس کا ادراک نہیں کیا۔ یہ ادراک کی نفی کی دلیل اس حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن شقیق کی روایت ہے، اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا، امام ابن مندہ نے روایت کیا،
اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، تو عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا موقع ملتا تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال ضرور کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا سوال کرتے؟ عبداللہ بن شقیق کہتے میں یہ سوال کرتا آقا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہی بات دہرا دی کہ میں نے یہ سوال حضور سے پوچھا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نور ہے اور میں نے اس کو جہاں سے بھی دیکھا وہ نور ہی نور ہے۔ حَلْ رَأَيْتُ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّا أَرَاهُ، میں نے اس کو جہاں سے بھی دیکھا وہ نور ہے۔ پھر آگے یہی روایت کو جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا۔ امام ترمذی نے کتاب تفسیر القرآن سورۃ النجم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لائے۔ اب آ جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس کا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث مرفوع ہو گئی کہ عبداللہ بن عباس فرماتے قال قال رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، اور امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح و عقیدہ اہل سنت کے اندر اس کو روایت کیا، اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر اس کو روایت کیا امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے واضح بات ہے، حدیث ہے، مرفوع بھی ہے، اور اس کے اندر ذکر ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، چونکہ حضرت اکرمہ کی روایت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے حضرت اکرمہ والی روایت پڑھنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، جس کے اندر یہ کہا کہ جس نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اس کے اوپر فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، اور ساتھ آیت پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ سب کا محاط یعنی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا معنی، جس کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نفی زیارت میں لائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، اور کہا کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور خدا بریکٹ کا ترجمہ سب کا محاط یعنی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر مطلقاً زیارت کی نفی نہیں ہے، مطلقاً زیارت کی نفی نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ پوچھے کیسے؟ زیارت کے دو طریقے، ایک ایسی زیارت جس کے اندر آپ کو ادراک بھی ہوتا ہے، اور زیارت جو ہے بغیر ادراک کے بھی ہوتی ہے۔ ادراک کا ایک چھوٹا معنی، میں علمی گفتگو کی طرف نہیں جاتا ہوں تاکہ سادہ لوگ آسانی سے بات کو سمجھ لیں۔ ادراک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ کی بصارت اس کے پورے وجود کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، تو وہ ذات آپ کی آنکھ میں محدود ہو جاتی ہے۔ تو جو اس طریقے سے آنکھوں کے اندر آنکھوں کے احاطے میں آ جائے، تو اس طرح کی زیارت کو ادراک کہتے ہیں، کہ یہ زیارت بھی ہے، اس میں ادراک بھی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں، آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھیں، تو آپ کو آسمان کی زیارت تو ہوتی ہے، پر
آنکھیں پورے آسمان کا احاطہ نہیں کرتی، ادراک نہیں کرتی، تو معنی یہ ہے کہ زیارت ادراک کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بغیر ادراک کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی جو زیارت کی، رؤیت کی، اس کے بارے میں ائمہ اسلام کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے شان کے لائق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زیارت کروائی، اور وہ جو زیارت تھی وہ بغیر ادراک کے زیارت تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے، اس حدیث پاک میں ادراک کی نفی ہے، مطلقاً زیارت کی نفی نہیں ہے۔ معنی یہ کہ جو ادراک والی زیارت مانتا ہے، ادراک والی رؤیت مانتا ہے، فرمایا کہ وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، ایسی زیارت اللہ کے نبی نے اللہ کی نہیں کی۔ اور یہ تو سبھی کا عقیدہ ہے۔ جو زیارت کی وہ کیسی تھی؟ وہ زیارت تھی، وہ اللہ کی زیارت تھی، وہ بغیر ادراک کے اللہ کی زیارت تھی۔ اسی کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایتیں پڑھی ہیں، اسی کے اوپر میں نے حضرت ابو ذر الغفاری کی روایت پڑھی ہے، اسی کے اوپر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھی ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت پڑھی ہے۔ اور لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، میں نے کہا اس میں ادراک کی نفی ہے۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی زیارت کی ہے، یہ بات بیان کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس اس مذہب پر کہ آقا نے اپنے رب کی زیارت کی ہے، صرف اس مذہب کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ تو حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، حضرت اکرمہ کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آقا نے زیارت کی ہے، جبکہ قرآن میں یہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ آیت پڑھ دی حضرت اکرمہ نے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر سنجیدہ کلمات سے، عبداللہ بن عباس نے فرمایا تم پر افسوس ہے، یہ تو اس وقت ہے جب وہ اپنے ذاتی نور سے جلوہ گر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلوہ خدا 2 مرتبہ دکھایا گیا، معنی یہ کہ اس وقت ہے، اب اس میں ادراک کی نفی کر دی۔ فرمایا کہ جو آیت تم نے پڑھی ہے اس آیت میں وہ زیارت کی نفی ہے جس میں ادراک ہوتا ہے، اور حضور کی جو زیارت ہے وہ بغیر ادراک کے ہے۔ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اور اسی یعنی جو آیت پڑھ کے انہوں نے زیارت ادراک کی نفی کی ہے، یہی سوال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا تو انہوں نے انہی دلائل کے ساتھ اس آیت کریمہ کے مفہوم کا متعین کر دیا جو اہل سنت لوگ کرتے ہیں۔ لہذا زیارت ہو اور اس میں ادراک بھی ہو، اس طرح کی زیارت اہل سنت نہیں کہتے، بلکہ ایسی زیارت جو بغیر ادراک کے ہے، بغیر ادراک کے ہے، اسی زیارت کا قول کیا جاتا ہے، اور امت کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح ہی رائج ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہی جو بات کی، اس کو یہ جو بات بیان کی حضرت اکرمہ والی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام لالکائی نے بھی روایت کیا۔ امام ترمذی نے یہ حدیث لکھ کر کہا وقال الترمذی ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن درجہ کی۔ پھر اسی طرح کی روایت امام ترمذی نے اس کو تفسیر القرآن میں لکھا، اور امام طبری وغیرہ ائمہ نے بھی اس کو لکھا۔ اور امام طبری نے جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت لی، اس کے اندر یہ لفظ ہے، آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور وہ ساری آیتیں پڑھی عند سدرہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ پھر آگے پڑھتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ میں بیچ میں سے ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن جو آیتیں اس حدیث پاک کے متن میں کوٹ کی گئی، یہ ساری آیتیں پڑھ کر عبداللہ بن عباس فرماتے ان آیتوں سے مراد یہ ہے کہ آقا کو اللہ تعالیٰ نے قربت عطا فرمائی، یا حضور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، جو ما زاغ البصر وما طغیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ جو حدیث ہے، اسی طرح کی روایت جو حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ
آقا علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر سوال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دوبارہ جواب دیا اور فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار سے مراد ادراک زیارت کی نفی ہے، مطلقاً زیارت کی نفی اس میں نہیں ہے۔ اور پھر اسی مذہب کو عبادہ بن منصور نے ان آیات سورۃ النجم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیا۔ پھر حضرت انس بن مالک کا یہی مذہب تھا، حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب تھا، اور ان کے ساتھ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک آخری نقطہ اور گفتگو ختم کر دوں گا۔ بعض حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دل کی نگاہ سے بھی، بصارت قلبی سے بھی دیدار کیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی دل سے دیدار کیا ہے، نگاہوں سے دیدار نہیں کیا۔ تو وہ لوگ پتہ نہیں کیا وجہ مسلک کی وسعت کو، یعنی مذہب کی وسعت کو پتہ نہیں ایک بند گلی میں کیوں دھکیل دیتے ہیں۔ بھئی ہاں، یک وقت حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور اپنے قلبی بصارت سے بھی رب کائنات کا دیدار کیا۔ علماء فرماتے ہیں سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل کو آنکھ کا درجہ دے دیا، تو بصارت قلبی سے بھی آقا علیہ السلام نے رب عز و جل کی زیارت کی۔ معراج کی رات مصطفیٰ نے جبرائیل امین کی بھی زیارت کی۔ جبرائیل امین کو دیکھنا یہ نفی رؤیت باری تعالیٰ نہیں ہے، جبرائیل امین کو بھی دیکھا حضور نے، اس کے بعد اللہ کا دیدار بھی کیا، یہ سب کچھ معراج ہی تو ہے۔ آقا علیہ السلام نے رب عز و جل کا سر کی آنکھوں سے بھی دیدار کیا اور قلبی بصارت سے بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کا آقا علیہ السلام نے دیدار کیا۔ اب قلبی دیدار، قلبی بصارت سے بھی حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس کے اوپر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں لی ہیں اپنی تفسیر القرآن میں، اور اس میں لفظ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کا نور میرے قلب اطہر میں منتقل فرمایا، پھر میں نے اپنے رب کو اپنے دل سے بھی دیکھا، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور پھر نگاہوں کا نور فرمایا کہ میرے قلب اطہر کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل نے منتقل فرمایا، تو میں قلبی بصارت سے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ پھر اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نے بالکل مذہب اہل سنت کو بالکل واضح کر کے بیان کر دیا، اور اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب الایمان کے اندر روایت کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا، 2 بار، ایک بار جسمانی آنکھ سے اور ایک بار دل سے دیکھا۔ لو، مذہب اہل سنت ثابت ہو گیا، اور مسلم شریف جیسی کتاب سے ہو گیا۔ جسمانی آنکھ سے بھی، یعنی سر کی آنکھ سے بھی دیکھا، اور قلبی بصارت سے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ پھر یہی جو بات ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو اپنے قلب اطہر سے بھی دیکھا۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس سے پہلی جو روایت تھی، میں اس پہ مسلم شریف کا نام بول گیا، جس کے اندر یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی 2 بار زیارت کی، ایک بار جسمانی آنکھ کے ساتھ اور ایک بار قلبی بصارت کے ساتھ۔ اس پر میں نے کہا مسلم شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر حوالہ ہے حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا، امام حیثمی نے اس کو مجموع الزوائد کے اندر روایت کیا، اور امام مسلم کی روایت کے لفظ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے قلب اطہر یعنی اپنی قلبی بصارت سے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور اسی طرح کی جو روایت کہ آپ نے اپنے قلب اطہر سے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں دوسری جگہ بھی روایت کیا، اور اس کے علاوہ امام ابن المندہ نے روایت کیا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور کئی ائمہ کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے
اپنے قلب اطہر سے بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کا دیدار کیا۔ تو یہ بہت ساری روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں، اور یہ صحیح بخاری شریف کے درس کے تناظر میں ہی میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، کہ یہ کہنا کہ جو یہ مذہب رکھتے ہیں کہ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کچا مذہب ہے۔ جو احادیث سے اتنی مضبوط دلائل سے ثابت ہو، مرفوع روایات سے ثابت ہو، اس مذہب کو یہ کہتے ہو کہ وہ مذہب بڑے کمزور دلائل سے ثابت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے، جس کو لے کر آپ نفی رؤیت باری تعالیٰ کے دلائل دیتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا وہ ایک مخصوص دائرہ کار میں ہے وہ حدیث، وہ ادراک کی نفی کے تناظر میں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ چلو مطلق رؤیت کے نفی کے اندر ہے وہ روایت، تو وہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا قول ہے۔ اور میں نے جو روایات پڑھی، عبداللہ بن عباس آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو ایک حدیث مرفوع اور ایک حدیث موقوف، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس سے جس زیارت کی نفی ہوتی ہے، اہل سنت اس زیارت کو نہیں مانتے، اور اس روایت میں مطلق زیارت کی نفی نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اقوال جو ہے وہ بھی ائمہ اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کیا جس میں ادراک نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت اس پر معمول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا سر کی آنکھوں سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، اور کئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، یہ تمام حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر ایک اور شان ہے حضور علیہ السلام کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، وہاں قلبی بصارت سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور قرآن مجید نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، فرمایا ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو دیکھنا تھا اسی پہ جمی رہی۔ کس ادب سے، کس احترام سے، کس شوق دیدار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور وہ جو دیدار تھا وہ بلا کیف تھا، وہ اللہ نے اپنی شان کے لائق جو جلوہ دکھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا۔ معراج کی رات یہ مذہب حق ہے، یہ بات زیادہ واضح ہے، اس کی دلالت زیادہ قطعی ہے، زیادہ علمی طور پہ مضبوط مذہب ہے کہ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو آج کا درس بخاری اسی پہ ختم کرتے ہیں، پھر نئے درس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔